اب لام اور را پہ ادغام بلا غنہ ہے تو ہم نے اس کو ریڈ والی سائڈ پہ رکھ دیا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ ریڈ والی سائڈ پہ ہم نے کر دیا، تو اب ہمیں پتا چل گیا کہ لام اور را پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، اور یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا ادغام بلا غنہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 22۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 46 سے، اور قواعد کے سیکشن میں ہم آج سیکھیں گے ادغام، یعنی کہ جو ہمارے غنہ کی سیریز چل رہی ہیں اس میں آج ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اظہار کا ٹاپک پڑھا تھا۔ تو چلے جی، سب سے پہلے اپنے قواعد سیکشن کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ہمارے پاس قواعد کی سلائیڈ۔ ہمارے پاس چل رہے تھے جی نون ساکن اور تنوین کے قواعد، جس میں ہم نے پچھلی کلاس میں حروف حلقی کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ سیدھی سی اگر بات کریں تو آپ نے پچھلی کلاس میں اظہار کا ٹاپک پڑھا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات جو بہت ہی آسان لفظوں میں نے آپ لوگوں کو سکھائی تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ دو کہہ لیں کہ سیکشنز ہیں، یا ان کو آپ کالمز کہہ لیں، ایک سائڈ ریڈ کلر کی ہے، ایک سائڈ آپ کی گرین کلر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس میں بھی ہم نے جو فرسٹ ہمارے پاس ریکٹینگل تھا ہم نے وہ کور کیا تھا، جس میں غالباً ہمارے پاس کہہ لیں کہ یہ 6 لیٹرز تھے جن کو ہم نے کہہ لیں کہ کور کیا تھا کہ ان کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ ریڈ والی سائڈ یہی چیز جو ہے یہ انڈیکیٹ کرے گی کہ ہم نے اس والی سائڈ پہ غنہ نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات ہماری کلیئر ہو گئی تھی۔ اب آ جائیے دوسرے ریکٹینگل کی طرف، جس میں آپ لوگوں کے سامنے لام اور را نظر آ رہا ہے، اور جب ہم یہ دو لیٹرز جو ہے یہ سیکھیں گے، ساتھ ہی ہمارا ریڈ والا سیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ لام اور را کے اوپر کس طرح غنہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تھوڑا سا کہنے اس کا قاعدہ ہے، پہلے قاعدے کی طرف چلتے ہیں، کچھ ڈیفینیشنز آپ لوگوں کو پہلے میں سکھا دوں، پھر ہم آئیں گے دوبارہ سے اس والی سلائڈز کے اوپر۔ جیسا کہ تھمبنیل میں آپ لوگوں کو میں نے مینشن کر دیا ہے کہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ادغام۔ یہ ہے جی ہمارے پاس ادغام۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھیے، ادغام کا مطلب ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ملانا، یعنی کہ فار ایگزامپل میرے پاس پوائنٹ اے ہے، ٹھیک ہو گیا، اور میں نے پوائنٹ بی کے ساتھ جا کے اگر جوائننگ کرنی ہے تو میں پوائنٹ اے کو پوائنٹ بی کے ساتھ ملا دوں گی، ٹھیک ہے، مرج کر دوں گی، ملا دوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے، مرجنگ کا مطلب ہوتا ہے ادغام۔ قطن ادغام کا مطلب جو ہے وہ غنہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو غنہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ادغام کا مطلب غنہ، نو نو نو، ادغام کا مطلب ہے مرجنگ، ملانا، داخل کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ سب سے فرسٹ لائن پہ آپ لوگوں کو اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن نظر آئے گی، یہ آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز میں مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈائریز میں آپ لوگوں کی چیک کر رہی تھی، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ڈائریز اتنی اچھی بن رہی ہے نا، میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جو محنت ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جی ہمارے پاس ادغام، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ مشدد والی بات میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آگے چل کے سمجھاتی ہوں، ابھی صرف اتنا سمجھ لیں، ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر کے اندر اگر داخل کرنا ہے، اس داخل کرنے کے مرحلے کو ادغام کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 6 لیٹر آ گئے، یرملون اس کو کہتے ہیں، یا را میم لام واو نون، یرملون۔ کتب و جد میں نے یاد کروایا ہے نا، قاف تا با جیم دال، کتب و جد یاد کروایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یرملون آ گئے۔ کہتے ہیں کہ اگر نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن، یہ میں کمنٹ پڑھی تھی جس میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے نون کے اوپر غنہ کر دیا ہے جبکہ آگے ہا ہے۔ دیکھیں نون کے اوپر اس میں زبر تھی،
زبر کے بعد ہاں آ رہا ہے. اگر نون کے اوپر زبر نہ ہو, جسٹ صرف ساکن والا نون ہو, تو وہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے کہہ لیں یہ پوائنٹس ہیں, اس کو لازمی غور سے سنا کریں جو میں بول رہی ہوتی. جب آپ سکپ کر کر کے آگے دیکھیں گے نا تو آپ کے جو مین پوائنٹس ہیں نا وہ کہہ لیں کہ ادھورے رہ جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پوائنٹس میں بتا رہی ہوتی ہیں ان میں کوئی بھی ایک پوائنٹ ایسا نہیں جو سکپ کرنے والا, کیونکہ ایک بات دوسری بات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ والی تو یہ کہہ لیں ویڈیو نہیں ہے نا جس میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور جی آخر میں جا کے آپ کو کچھ ملے گا. ایسا تو نہیں نا, یہ تو قرآن کلاس ہے, قرآن کی ویڈیو, ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, ہم تجوید سیکھ رہے ہیں. تو اس میں ایک ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہم اس کو سکپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھا جی. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے وہاں پہ ادغام کرنا, یعنی کہ وہاں پہ ہم مرجنگ کریں گے, وہاں پہ ہم ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ میں داخل کریں گے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی. اب یہ ہم تھوڑا سا اس کو نکال لیتے, یا را, میم, لام, واو اور نون, یہ 6 لیٹرز ہو گئے. ان کے اوپر یا را میم ٹھیک ہو گیا, 6 ہو گیا, میم لام واو نون ٹھیک ہو گیا. ہاں جی 6 لیٹرز ہمارے ہو گئے. اب ہم نے یہ 6 لیٹرز کے اندر ایک خصوصیت کیا ہے کہ یہ کسی بھی اور لیٹر کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ داخل ہو سکتے ہیں یا کسی کو اپنے اندر داخل کر سکتے ہیں, اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 2 پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے مزید, یہ میں اس کو سرکل کر دیتی ہوں. کہہ رہے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے. اب یہاں سے میں تھوڑا سا کلر چینج کرتی ہوں. اب کون کون سے اس نے لیٹر لیے ہیں, یا میم لیا, یہاں سے اس نے واو لیا اور نون لیا, یہ 4 لیٹرز لے لیے. یا میم واو نون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ہم نے وہاں پہ ادغام ود غنہ کرنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, وہاں پہ ہم غنہ ادغام کے ساتھ کریں گے. اس غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو غنے کا مطلب بھی پتا نہیں ہوتا, کسی نے بتایا ہی نہیں ہوتا. اب استاد کیا کرتے ہیں, پڑھا کے چلتے ہیں یہاں پہ غنہ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. بچے پیچھے سے پریشان ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ یہ تو بتا دینا غنہ کہتے کس کو ہیں. دیکھیں اپنے ناک کے اندر آواز لے کے جا کے 1 الف کے برابر یا 2 سیکنڈ کے برابر رکنے کے مرحلے کو غنہ کہتے ہیں. ناک میں آواز لے کے جانی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا بات آئی ابھی تک ہم نے, اس کا نچوڑ کیا نکلا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 4 لیٹر آگے تو وہاں پہ ادغام معل غنہ ہوگا, ادغام غنے کے ساتھ کریں گے. لیکن نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را یا لام آ گئے تو وہاں پہ ہم غنے کے بغیر ادغام کریں گے. یعنی کہ ایک حرف دوسرے حرف میں داخل تو ہوگا لیکن ہم لام اور را پہ ادغام تو کریں گے, لیکن ادغام بلا غنہ کریں گے. بلا کا مطلب ہوتا ہے بغیر, کہ بلا کہتے ہیں کہ کسی چیز, مطلب یہ چیز کے اوپر رول اپلائی نہیں ہوتا, غنے کا رول اپلائی نہیں ہوتا. مطلب یہ کہہ لیں کہ ایکسیپٹ اس چیز کے بغیر ایک کام اگر ہم نے کرنا. ٹھیک ہے, تو لام اور را پہ ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ 6 لیٹرز تو اس نے بتا دیے کہ ان 6 کے اوپر ادغام ہوتا ہے. لیکن ان 6 کی جب مزید سب کلاسیفیکیشن کی تو اس میں کیا بات اس نے بتائی ہے, یہ جو رول آیا ہے کہ 4 کے اوپر تو ادغام ود غنہ ہے اور 2 کے اوپر ادغام وداؤٹ غنہ ہے. کلیئر ہو گئی بات. یہ جتنا بھی, اب میں نے اس کو ہٹا دیا سارے کو, یہ جتنا بھی پیراگراف آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ آپ لوگوں کی ڈائریز کے اوپر مینشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. آ جائیے نیکسٹ, آ جائیے نیکسٹ. ہم کیا دیکھ رہے تھے, ہم اپنی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اچھا یہ آ جائیے یہاں پہ. اب لام اور را پہ ادغام بلا غنہ ہے تو ہم نے اس کو ریڈ والی سائڈ پہ رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا, اور یہ ریڈ والی سائڈ پہ ہم نے کر دیا. تو اب ہمیں پتا چل گیا کہ لام اور را پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا, اور یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا ادغام بلا غنہ. لیکن یا واو میم نون اس کمبینیشن کا کیا نام ہے, حروف یومن کہتے ہیں اس کو, حروف یومن. ادغام معل غنہ یعنی کہ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا. اب یہ میں کر کے بھی دکھاؤں گی لیکن فی الوقت ابھی ان کی ڈیفینیشنز یاد کریں. حروف یومن ہو گئے, یہ لام را الگ نکل گیا. اب ہم نے آج کی کلاس میں کیا کیا, آج کی کلاس میں ہم نے کہہ لیں کہ ریڈ والی سائڈ سے ایک ریکٹینگل جو ہے ہم نے یہ والا کور کر لیا, لام اور را والا, اور گرین والی سائڈ کا فرسٹ ریکٹینگل بھی ہم نے کور کر لیا حروف یومن. ٹھیک ہو گیا. تو اب تک ہمارے 3 ریکٹینگل کور ہو گئے. فرسٹ ریکٹینگل کا کیا نام تھا, اظہار.
سیکنڈ اور تھرڈ والے کا کیا نام ہے؟ ادغام بلا غنہ، ادغام مال غنہ. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں اب اپنے جو ہے اس کے قواعد یعنی کہ جو اس کا قاعدہ یا اس کی جو پریکٹس ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اچھا کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ بتائیں کہ یہ نوٹس وغیرہ یا کہاں سے ملیں گے. ڈسکرپشن میں نے ان کے لنکس دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ لوگوں نے لے لینا. چلیں جی، یہ ہے ہمارے پاس قاعدہ. اب آپ یہ دیکھیں جو بات میں نے بولی ہے نا، اب اس بات کو تھوڑا سا میں اور مزید یہاں پہ بتاتی ہوں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یومن آ گیا تو غنہ ہوگا، اگر لام را آ گیا تو غنہ نہیں کرنا. لام را کون سی سائڈ پہ تھا؟ ریڈ والی. اب نون ساکن کے بعد یہاں پہ یومن میں سے یا ہے، یہاں پہ واو ہے، یہاں پہ میم ہے اور یہاں پہ نون ہے. کیا ہم نے لائن پیچھے پڑھی تھی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ہے تو دوسرے حرف پہ آٹومیٹکلی تشدید آئے گی. تو تشدید ہمیں ظاہر کر دیتی ہے کہ یہاں پہ ادغام ہوا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے علاوہ کچھ مصحف یعنی کہ اگر آپ کہہ لیں کہ عربک مصحف کی بات کریں تو وہاں پہ تشدید مینشن ہوتی ہے، کچھ مصحف پہ تشدید مینشن نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ وہی بات ہے کہ رول لکھا لکھایا ہوتا ہے تو ہم نے خود ہی وہاں پہ پڑھ لینا ہوتا ہے، اور بعض مصحف پہ رولز نہیں اپلائی کیے ہوتے، وہ ہم نے خود اپلائی کرنے ہوتے ہیں. اچھا خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پہ ہم نے ادغام کون سا کرنا ہے؟ ادغام مع الغنہ اس والی لائن پہ، کیونکہ یہ حروف یومن ہے. اب ریڈ والی سائڈ چونکہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، نون ساکن کے بعد لام ہے، ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا. نون ساکن کے بعد را ہے، ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، لیکن یہاں پہ ادغام تو ہوا ہے نا. نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف میں جب مرج کیا تو اس پہ دوسرے حرف پہ تشدید آ گئی. ٹھیک ہو گیا؟ اب جب دوسری بات سمجھ لیں. اب اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، اس بات کو یہاں تک اسٹوڈنٹ کو بات سمجھ آ جاتی ہے، آگے سنانے کے ٹائم کیا کرتے ہیں؟ من یا کل پڑھ دیتے ہیں. ایک حرف جب دوسرے حرف میں داخل ہو گیا تو وہ حرف نہیں پڑھا جائے گا جو داخل ہو چکا ہے. یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، یہ وہ تو داخل ہو کے چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا. ٹھیک ہے؟ میم زبر یا، مئی، یہ ایسے پڑھا جائے گا. مئی میں نے لمبا کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہاں پہ میں نے غنہ کیا، کیونکہ میں نے یومن پہ غنہ سیکھا ہے، آج کی کلاس میں سیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ذرا رائٹنگ یہاں پہ یہ نہ کہیے گا میری رائٹنگ ایسی ہے، ذرا اس پوائنٹر کے ساتھ ایسی رہی ہے. اچھا جی، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میم یا، میم زبر یا، مئی، یا زبر یا، قاف لام پیش، قل، مئی یا قل. اب یہ میں سہولت کے لیے یہاں پہ توڑ جوڑ کر رہی ہوں، کلاس میں سناتے ہوئے مجھے کسی نے توڑ جوڑ کے ساتھ لیسن نہیں سنانا. ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ جب کچھ چیزیں میں بتا رہی ہوتی ہوں تو وہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس کو مزید ایکسپلینیشن اس کی ایڈ کر رہی ہوتی ہوں. سناتے ہوئے جسٹ آپ نے اس کی ساؤنڈ سنانی ہوتی ہے. ہم چھوٹے تو نہیں ہیں، مطلب بگنرز تو نہیں ہے کہ ہم کہہ لیں کہ ابھی ہم نے قاعدہ شروع کیا ہم اس کے توڑ جوڑ پڑے. نہیں، ساؤنڈ سنانی ہے. تو یہ نون نہیں پڑھا جانا، یہ من وال نہیں ہے، میو، میو، ہونٹ گول ہوں گے. میم زیر واو، میو، ہونٹ باہر کو آئیں گے. اکثر سن کہتے ہیں کہ باجی آپ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہم نے ہونٹ اپنے گول نہیں کیا واو پہ؟ کیونکہ ایک ساؤنڈ چینج ہو جاتی ہے. اگر آپ گول نہیں کریں گے تو ساؤنڈ پھیل جائے گی، اگر آپ گول کریں گے تو ساؤنڈ ایک جگہ پہ دبی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو بغیر دیکھے پتا چل جاتا ہے استاد کو. میو، اب اس کو میو پڑھنا ہے، میو نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ پھر میم، اور اس کے بعد یہ نون نہیں، یہ والا نون پڑھا جائے گا، من نعمت. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اللیسا. یہاں پہ صرف غنہ نہیں کرنا جبکہ ادغام ہوگا. الف زبر لام، ال، لام یا زبر لئی، یاس والے زبر آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ یا لینیا، اللیسا. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں. جتنا ہو سکا میں نے اس کو کھول کھول کے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، خود بھی سیکھیں، اگلی نسلوں تک بھی پہنچائیں. آغاز کرتے ہیں. میں یقول، اب میں نے یہاں پہ غنہ کیا. ٹھیک ہو گیا؟ ایک دفعہ دوبارہ سنیے. میں یقول من وال، من مال، من نعمت. یہ ساؤنڈ سن لی؟ اب آگے سنیے. الیس من ربک، ان دو پہ میں نے غنہ نہیں کیا، واضح فرق ہے. دیکھیں، الیس من یقل، یہ دیکھیں یہاں پہ غنہ کیا، یہاں پہ غنہ نہیں کیا، لیکن یہاں پہ تشدید کے اندر کی جو جزم ہے وہ اپنا ٹائم لے گی. الیسا ایسا نہیں پڑھنا، الیسا تو لام ایک آپ ڈراپ کر دیں گے، یہاں پہ دو لام ہے.
آگے آ جائیے. اب نون ساکن کے ساتھ اگزامپلز ہم نے پڑھ لی. اب تنوین کے ساتھ ہے. پہلے 2 زبر کے ساتھ سارے اگزامپلز آئیں گی 6 کی 6, پھر 2 زیر کے ساتھ آئیں گی, پھر 2 پیش کے ساتھ آئیں گی. عجبا یہدی مالا وولدا قمرا منیرا عذابا نکرا مالا لبدا اخذت رابیتا. ٹھیک ہو گیا. لام اور را پہ میں نے غنہ نہیں کیا, صرف ادغام ہوا. یومئذ یوم نوح وعاد کتاب مبین شیء نکر بأخل لکم ثمرت رزقا سحر یؤثر عذاب واصب سحر مبین طلع نضید نفس لنفس غفور رحیم. اچھا جی, یہ ہوگی ہماری پریکٹس. ایک پوائنٹ اور ہے جو میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا, وہ میں اب بتاتی ہوں. اب آپ دیکھیں یہ سارے 2 حرفی ہیں. من الگ ہے, یقول الگ ہے, من الگ ہے, وال الگ ہے. ٹھیک ہے. اظہار کا ٹاپک آپ لوگوں کو یاد ہے جس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ بولا تھا؟ ذرا تھوڑا سا سوچیں. یہاں پہ کہہ لیں کہ میں نے ایک بات بولی تھی اظہار والے ٹاپک پہ. ین اونا 1 حرفی ہے, من اور آمنا یہ 2 حرفی ہیں. تو اظہار یعنی کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا والے ٹاپک کی بات ہو رہی ہے. پچھلے اظہار 1 حرفی اور 2 حرفی دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے. لیکن آج کی کلاس میں آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ادغام میں 1 حرفی کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. ذرا اس والے پیج پہ چلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ آپ کو 1 حرفی کا کنسیپٹ ہی نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ سارے 2 حرفی ہیں. تو اس سے ایک پوائنٹ اور کیا ایڈ ہوا ہے کہ جب بھی آپ نے ادغام مع غنہ کرنا ہے یا ادغام بلا غنہ کرنا ہے, وہ ہمیشہ 2 حرفی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سارے 2 حرفی ہیں. لیکن ہدایت ہے یہاں پہ چھوٹی سی دی ہوئی, اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے. اگر کبھی 1 حرفی آ گیا, یومن یا یرملون کچھ بھی, تو کیا ہوگا؟ اب پورے قرآن پاک میں یہ 4 ایسے لیٹر ہیں, یہ 4 ایسے ورڈز ہیں کہ یہ کہہ لیں کہ حروف یومن جو ہے وہ ایک ہی کلمے میں آئے ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا. یومن میں ہم نے آج کیا پڑھا ہے؟ یا واو میم نون پہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے کہ ہم نے یومن پہ غنہ کرنا, ادغام مع الغنہ ہے. لیکن اگر یہ 2 حرفی ہوئے تو اگر 1 حرفی آ گئے, نون ساکن کے بعد واو کہاں میں سے آئے؟ یہ والے واو میں سے آئے. نون ساکن کے بعد وہ بھی وہاں سے. نون ساکن کے بعد یہاں پہ یا ہے, یہ دیکھیں یا, یہ ہے نون ساکن کے بعد یا. تو ہم نے 1 حرفی اگر آ گیا تو ہم نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا. تو یہ کیسے پڑھے جائیں گے؟ قنوان سنوان الدنیا بنیان. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پہ ادغام نہیں ہوتا بلکہ نون پہ صرف اظہار ہوتا ہے. یہ ایک ایکسٹرا پوائنٹ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کہہ لیں کہ شیئر کیا ہے. ہوپسو کے بعد سمجھ آ چکی ہوگی. پورے قرآن پاک میں یہ 4 ایسے ورڈ ہیں جن کے اوپر کہہ لیں کہ ہمارا ادغام مع الغنہ کا ٹاپک اپلائی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ 1 حرفی ہے. ادغام کا جو ٹاپک ہے یا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ کب اپلائی ہوگا؟ جب ہمیشہ یہ ورڈ جو ہے یہ 2 حرفی کمبینیشن آئے گی. چلیں جی, آج کا ٹاپک ذرا تھوڑا سا لمبا تھا لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا سمجھنے والا. اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے آج غنہ کا افتتاح کر لیا, کیونکہ ابھی تک تو ہم اظہار پڑھے تھے نا ریڈ والی سائڈ پر جس پہ غنہ ہونا ہی نہیں تھا. آج ہم نے ایک سائڈ گرین والی سائڈ کا بھی ایک ریکٹینگل کور کیا ہے جس پہ کہہ لیں کہ غنہ ہونا ہے. چلیں جی قرآن سیکشن پہ چلتے ہیں. آج ہے جی ہمارا لیسن آیت نمبر 46 سے. قرآن پاک کھول لیجئے. اور آج کی کلاس میں کیا کیا کریں گے؟ آج ہم جہاں پہ اچھا میں اب کیا ٹرمز یوز کروں گی؟ ادغام مع الغنہ, ادغام بلا غنہ. اب آپ لوگوں نے یہ بھی ٹرمز یاد کرنی ہے. مع الغنہ میں کون کون سے لیٹرز آتے ہیں؟ حروف یومن. اور ادغام بلا غنہ میں لام اور را آتا ہے. ٹھیک ہے,
تو جسٹ میں ٹرمز کے نیم یاد کروں گی، ادغام مع الغنہ، ساتھ میں اب تھوڑی تھوڑی عربی بھی لکھنا بھی سیکھیں، پڑھنا بھی سیکھیں، اور کوشش کریں کہ سب لوگوں کو کلمہ لکھنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ لوگوں کو کلمہ لکھنا سکھاؤں گی. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کلمہ، دعائیں، عربی وغیرہ لکھنی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. کیا قاعدہ ہوا یہاں پہ؟ ادغام مع الغنہ، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حی پہ یا مدہ، صا پہ کھڑا زبر، نون مشدد کا غنہ اور ساتھ میں الف مدہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. ولد تنوین گر گئی، دال پہ جزم آ گئی، دال جزم کلکلا لیتی ہے ولد. اگر میں نے یہاں پہ وقف نہ کرنا ہوتا تو کیسے میں پڑھتی؟ ولد. تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوتا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اچھا یہاں پہ جو غنہ ہوا اس غنے کو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، یہ نہیں پڑھا. یہ نون مشدد کا ہم نے غنہ کیا، یہاں پہ واو مدہ ہے، یہاں پہ الٹا پیش ہے، نون ساکن کے بعد فا، یہ بھی ہم نے ابھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ لیکن فی الوقت کے لیے غنوں کے نشان لگا لیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. آج تھوڑی سی میری آواز ذرا مختلف ہی محسوس ہوگی کیونکہ میرا گلا ذرا آج تھوڑا سا ڈسٹرب ہے. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ
نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللہ. تنوین کے بعد واو یہاں پہ غنہ ہوگا، تنوین کے بعد حمزہ یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے حمزہ اظہار کے ٹاپک میں کل پڑھ لیا ہے. تنوین کے بعد میم غنہ ہوگا، یومن میں سے آیا ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد دال، یہ آپ نے ابھی ٹاپک نہیں پڑھا. ٹھیک ہے.
لیکن یہاں پہ غنہ ہوگا، نشان لگا لیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آج کا لیسن یہی تک ہے، کیونکہ آج آپ لوگوں کا جو قواعد کا ٹاپک ہے اس میں آپ لوگوں کی پریکٹس مجھے زیادہ چاہیے. جتنی زیادہ قاعدے کی پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ یہ ٹاپک آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں جب سے ہم لوگ قرآن بھی ساتھ میں ہم نے سٹارٹ کیا نا قواعد کے ساتھ، تب سے غنہ کتنا زیادہ آ رہا. ہر آیت میں 4 سے 5 جگہوں پہ غنہ آ رہا. تب سے لے کے اب تک آپ لوگ ویٹ کر رہے تھے ہم غنے کا ٹاپک کب پڑھیں گے، ہم غنے کا ٹاپک کب پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب جب ٹاپک پڑھ لیا ہے تو اب وہی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی، کسی بھی چیز کی سمجھ نہ ہے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے. رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گروپ میں پوچھ لیں، واٹس ایپ والے یا کال پہ. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.